الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہمارا دوسرا آن لائن دورہ تحقیق المسائل ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ علماء کرام جو دنیا بھر میں ایک عالم کے مختلف اطراف میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا آنا بظاہر ممکن نہیں یا بہت مشکل ہے، اور ہمارا ان کے پاس جانا بہت مشکل ہے، تو جدید وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے مذاکرہ اور گفتگو کر لی جائے تاکہ وقت قیمتی بنے، وسائل کا صحیح استعمال ہو، میڈیا کا صحیح استعمال ہو، مقاصد ہمارے ٹھیک ہوں۔ آن لائن دورہ تحقیق المسائل ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ جو حضرات دور دراز ممالک میں شہروں میں رہتے ہیں تو ان کو لائیو گفتگو کرنے کا، گفتگو سننے کا موقع ملے اور ہمیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے۔ میں آج کی اس نشست میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کو، ان گزارشات کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، آپ ان کو سمجھیں، اپنے دل میں ان کو جگہ دیں۔ انشاءاللہ اس دورہ اور مزید دورہ جات کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوں گی، اور آپ کے سامنے ہمارے کام کا پورا رخ آ جائے گا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1، بنیادی طور پر دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ سب سے پہلے عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر اعمال کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر باطنی کیفیات اخلاق کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر ہمارے معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ معاملات کے ٹھیک ہونے سے از خود ٹھیک ہو جاتی، معاشرات کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو ترجیحی بنیادوں پر ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ عقائد کے حوالے سے ہم نے بحمد اللہ تعالی الفقہ الاکبر کا تفصیلی درس دیا ہے۔ مختلف ممالک کے کئی ایک علماء نے اس کو پڑھا ہے، اس کی شرح مرتب ہو رہی ہے، مختصر سا کام باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد وہ شرح آپ کے ہاتھوں کے اندر ہوگی۔ عقیدہ تحاویہ کا درس تفسیر کے ساتھ دیا ہے، المحند علی المفند کا درس تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ عقائد کے عنوان پہ بہت سارے عقائد ہیں جن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح عبادات پر بھی بات ہوتی ہے، اخلاقیات پر بھی ہوتی ہے۔ مستقل خانقاہ حنفیہ کو پورے عالم کے لیے قائم کر دیا گیا ہے۔ ہر سطح کا آدمی اصلاحی تعلق قائم کر کے اس میں شریک ہو سکتا ہے، اپنے اخلاقیات کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ دارالفتہ بنا کر مفتیان کرام بٹھا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ مسائل کے لیے بھی رجوع فرمانا چاہیں تو ان کو مسائل کا حل بھی ملے۔ ان سب چیزوں پر کام جاری ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے بنیادی ضرورت یہ تھی کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی مختلف پیغامات، میسج اور پوسٹیں اور ویڈیوز، آڈیوز ہم تک آتی ہیں۔ فلاں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ علماء کرام کو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے
10-12 دن پہلے ہی ان مسائل کو سمجھا کر فارغ کر دیا جائے، تاکہ وہ آخری شعبان کا جو عشرہ ہے وہ اپنی مساجد میں اپنے متعلقین کو سمجھائیں، تاکہ رمضان میں میں الجھنیں یہ پیدا نہ ہوں۔ اس لیے ہم نے رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیے، اور ترجیح دی ہے کہ ہم تراویح پر تفصیل سے بات کریں، اپنے دلائل پیش کریں، جو ہم پر اشکالات ہیں اس کے جوابات دیں، رمضان مبارک کے جدید مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے علماء نے اس بنیاد پہ داخلہ نہیں دیا کہ رمضان کے مسائل تو ہمیں معلوم ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ پڑھائیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں، مسائل پیدا ہوں گے۔ چند دن قبل ایک مجلس میں نے ہی بات کی، میں نے کہا آپ بتائیں، اگر کوئی شخص روزہ دار ہو، صائم ہو، روزہ رکھا ہو، اور وہ انجیکشن لگوا لے تو پھر کہا جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر کسی نے ڈرپ لگوا لی تو کہا جی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا جسم میں انرجی گئی ہے۔ میں نے کہا وہ 8 گھنٹے ٹھنڈے پانی میں بیٹھا رہے، روزہ ٹوٹے گا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا انرجی تو گئی ہے، خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں نہیں کہ ہم نے رمضان کے کون سے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے کون سے مسائل سمجھانے ہیں، اکابر کی کون سی عبارات ہے جو حل کرنی۔ تو میں یہ اس لیے بنیادی طور پر گزارش کر رہا ہوں کہ مزید علماء کو بات سمجھائیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کون سے مسائل پڑھانے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل رمضان کے متعلقہ مسائل سمجھا دیے جائیں، تاکہ الجھن بالکل نہ رہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد بھی ہوگا، ممکن ہے اس سال ہو جائے۔ ہم ارادہ کر رہے ہیں تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے نام پر پورے عالم کے علماء کے سامنے رکھا جائے، عقائد پر تفصیل سے بات کی جائے، بنیادی اصول سمجھا دیے جائیں، وہ بات کا مرحلہ ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کے متعلقہ چیزیں پڑھا دی جائیں، کیونکہ ہمارا عنوان مکمل دین ہے، ہمارا عنوان دین کا خاص جز نہیں ہے۔ اس لیے ہم دین کے تمام امور کو جس جس موقع پر ضرورت ہو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، دعا فرمائے کہ اللہ ریا سے بچائے تو اخلاص کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے: ایمانیات یعنی اعتقادات، اسلامیات یعنی عبادات، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ ان 5 پر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی۔ دوسری بات، ہمارا مقصود اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے، اپنے مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہمارا مد مقابل کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی شخص نہیں۔ ہمارے ان مسائل اور دلائل کو کسی فریق کا مقابلہ نہ سمجھا جائے، کسی فریق کی مخالفت نہ سمجھی جائے، بلکہ اس کو اپنے عنوان پہ دلائل کے ساتھ گفتگو سمجھا جائے۔ ہوتا یہ ہے ہم گفتگو اپنے عقیدے یا اپنے مسئلہ پر کرتے ہیں، اور وہ بظاہر کسی کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیان، یہ کورس، یہ دورہ میرے خلاف ہے، حالانکہ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں ایک جلسے میں جاتا ہوں، میں وہاں بیان کرتا ہوں کہ سر پہ ٹوپی پہننی چاہیے۔ اب اس جلسے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ اب وہ مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جلسہ آپ نے ہمارے خلاف کرایا۔ کہتے ہیں بیٹا آپ کے خلاف نہیں کرایا، ہم نے تو سمجھانا تھا کہ ٹوپی پہننی چاہیے، پگڑی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ اب میں نے ایک مسجد میں بیان کرتا ہوں کہ سفید کپڑے پہننے چاہیے، میں سفید کپڑے پہنتا ہوں، کسی ایک بندے کے سفید کپڑے نہیں تھے، اس نے کہا جی میری وجہ سے بیان کیا چونکہ میرے سفید نہیں۔
بھائی یہ بات ہی نہیں ہے، سفید ایک افضل ہے، اگر ضرورت ہو تو دوسرے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، میں خود بھی دوسرے رنگ کے استعمال کرتا ہوں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو دورہ ہے، اس کی بنیاد مقابلہ، اس کی بنیاد مخالفت، اس کی بنیاد فرقہ واریت، اس کی بنیاد ٹکر ہرگز نہیں۔ اللہ کے لیے میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ہمارا مقصود اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے اور ان پر ہونے والے شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ اپنے مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے اور ان پر ہونے والے شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ تیسری بات، ہمارا کام خالص علمی ہے، عسکری اور سیاسی نہیں۔ اس لیے ہماری گفتگو کو سننے والے حضرات یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے یہاں عسکریت اور سیاست پر بات نہیں ہوگی، صرف عقائد اور مسائل یا اخلاقیات پر دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ غیر عسکری اور غیر سیاسی ہے۔ ان معاملات میں ہم مداخلت نہیں کرتے، ان معاملات میں ہم رائے نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارا میدان نہیں۔ جب یہ میدان نہیں تو ہمیں رائے بھی نہیں دینی چاہیے۔ بلا وجہ ان کاموں میں مشغول افراد پر تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ کیا جواب دہ ہے۔ اگر ہم خود کو مخلص سمجھتے ہیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کو غیر مخلص سمجھتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنا اللہ کا جواب دینا ہے، اللہ کا جواب دہ ہے، اس پر ہم تبصرہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، ہمارے اس دورہ میں شریک افراد کا تعلق مختلف مشائخ سے ہے، مختلف جماعتوں سے ہے، مختلف جامعات اور اداروں سے ہے۔ تو جو حضرات بھی اس دورہ کے اندر شریک ہیں وہ اس بات کا اہتمام ضرور فرمائیں کہ وہ ہرگز اپنے شیخ کا مزاج ہمارے اوپر مسلط نہ فرمائیں، اس لیے کہ ہم اپنا مزاج آپ کے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ جب ہم نہیں کرتے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، ہماری اپنی محنت ہے۔ تو یہ ذہن نہ بنایا کریں چونکہ ہمارے حضرت یوں ہیں تو آپ یوں کیوں ہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم یوں ہیں تو آپ کی حضرت کیوں ہیں۔ یہاں شرکت کرنے والے افراد یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے یہاں تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ایک بات سمجھنی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس پہ دلیل کیا ہے، اس پر شبہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے پہ ہماری دلیل کیا ہے، اس مسئلے پر شبہ کیا ہے اور شبے کا جواب کیا ہے۔ بس یہی بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ بہت سارے حضرات کو مفتی شبیر صاحب نے فرمایا ہے، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کوئی ساتھی نظم پڑھنا چاہے، کلام پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن جو کلام پڑھے وہ یا تو عقیدہ سے وابستہ ہو یا مسائل سے وابستہ ہوں، یا اگر مجھ سے کوئی شخص بیعت ہے تو اپنے شیخ سے تعلق ہو۔ باقی ہر کسی خواہش ہوتی ہے کہ اس گفتگو کے دوران میرے شیخ کا نام آ جائے، میری جماعت کا نام آ جائے، فلاں آ جائے۔ اس باتوں سے اجتناب کریں چونکہ ہمارے ساتھ جو اصلاح شریک ہیں وہ مختلف مشائخ سے یا مختلف اداروں سے، مختلف جامعات اور جماعتوں سے وابستہ ہیں۔ تو ہم نے سب کو لے کر چلنا ہے، اس بات کو آپ نے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 5، ہم نے جو ترتیب بنائی ہے داخلہ کی، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دورہ تحقیق المسائل آن لائن پر باقاعدہ فیس رکھی گئی ہے۔ یعنی ہماری طرف سے پہلے دورے پر فیس نہیں تھی، الفق الاکبر پڑھائی بعضوں نے فیس رکھی، بعض علاقوں میں نہیں رکھی۔ ہمارے کورسز جو غیر علماء کے لیے ہوئے ہیں، خواتین کے لیے ہوئے ہیں، غیر علماء کے لیے فیس رکھی گئی ہے۔ دورہ تحقیق المسائل علماء کرام کے لیے جو آن لائن ہوا، پہلی دفعہ باضابطہ اس کے لیے ہم نے فیس رکھی ہے۔
اور یہ میری یا ای مرکز کی شخصی رائے نہیں ہے، ہم نے کئی ایک ممالک کے علماء کرام سے مشاورت کی اور تقریباً سب اس بات پر متفق تھے کہ فیس ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنا وقت بھی دینا چاہیے اور کچھ اپنا مال بھی لگانا چاہیے۔ ہم نے فیس رکھتے وقت مختلف ممالک کے علماء کرام کو جن سے رابطہ تھا یہ رائے دی کہ آپ اپنے ملک کے حساب سے فیس کا تعین بھی خود فرمائیں، ہم نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی رائے ہے کہ نہیں تو ختم کر دیں، اگر آپ کی رائے ہے تو رکھ لیں، پھر کتنی ہے وہ بھی آپ طے کریں۔ اس لیے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ مختلف ممالک کے علماء کرام کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو فیس میں آپ پیسے دیں گے یہ مرکز کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا، یہ صدقات نہیں ہوں گے، یہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ صدقات وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اس کو آپ نے بھولنا نہیں کہ آپ سمجھے میں نے تو مرکز سے تعاون کیا ہے، میں نے تو یہ کیا ہے۔ یہ ہماری ثواب دید ہے، ہم اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں، خود کھا لیں، کسی کو دے دیں، اس کا مرکز کے تعاون سے کوئی تعلق السلام نہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرنا چاہتا ہے تو وہ مستقل پھر اپنی ترتیب بنائے۔ خیر، مقصد یہ تھا کہ علماء کرام توجہ سے شرکت فرمائیں، اہتمام کے ساتھ شرکت فرمائیں، کچھ پیسے دیں تو اس کی پابندی فرمائیں، یہ مقصد۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے یہاں کوئی عالم ایسا ہو کہ جن کی مالی حیثیت ایسی ہو کہ فیس ادا نہ کر سکیں، ان کو بھی دورے میں شریک کیا جائے گا، محض اس بنیاد پر کہ کسی کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہم شریک نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کئی ایک علماء نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ فیس کا مقصد ایک نظم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم مستحقین کی رعایت نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور یوں کہا، کیونکہ ان کا مجھ سے بیعت کا تعلق تھا، کہ میں چاہتا تھا اس دورہ میں شرکت کروں، لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے میری مالی حیثیت ایسی نہیں کہ میں شرکت کر سکوں، مالی حیثیت کمزور ہے، لہذا میں شرکت نہیں کر رہا۔ میں نے کہا آپ کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے، آپ مجھے خبر دے رہے ہیں یا اپنی حالت اور کیفیت کو رکھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ یوں لکھتے کہ میری مالی حیثیت ایسی ہے کہ میں فیس ادا نہیں کر سکتا اور آپ کے دورہ کے لیے فیس شرط ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پھر اگر ہماری طرف سے ہوتا کہ فیس نہیں ہے تو ہم داخلہ نہیں دیتے، بات الگ۔ یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں علماء کی ضرورتیں ہیں، علماء کے تقاضے ہیں، ہر کسی کی مالی حیثیت مضبوط نہیں ہوتی، ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ سے علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ ہم تو علانیہ ترغیب عوام کو دیتے ہیں کہ علماء کرام کی خدمت کریں، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو ترغیب دوں اور اپنے کسی عالم بھائی کو مالی کمزوری کی وجہ سے نظر انداز کر دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس مالی پوزیشن کمزور ہو اور استطاعت نہ ہو تو دل چھوٹا نہ کرے، وہ بھی اپنے متعلقہ فرد سے داخلہ رابطہ کر کے تو اس کے اندر داخلہ لے۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ چھٹی بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، کسی بھی عنوان کو سمجھیں، کسی بھی موضوع کو سمجھیں، اصل مسئلہ اور موضوع نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیشہ پیچیدگی رہتی۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اشرح لی صدری، اے اللہ میری بات مجھ پر کھول دے، جس بات کی میں نے دعوت دینی ہے، جو میں نے امت کو سمجھانی ہے، میرے اوپر کھول دے۔ نمبر 2، یسر لی امری، اے اللہ مجھے اسباب اور وسائل عطا فرما، میرے لیے کام آسان ہو جائے۔ نمبر 3، احلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں فصاحت عطا فرما کہ جو بات میرے دماغ یا دل میں ہے وہ سمجھا سکوں۔ تو یہ ایک داعی کی ضرورتیں ہیں۔ تو آپ چونکہ علماء کرام ہیں، آپ داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ واعظین ہیں، تو یہ آپ کی ضرورتیں ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو خود سمجھیں،
جب خود نہیں سمجھیں گے تو الجھن پیدا ہوگی۔ پہلے موضوع سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، پھر اس کے بعد دلائل کی بات کریں۔ موضوع سمجھ آ جائے تو بس اوقات دلائل کی ضرورت ہی پیش نہیں رہتی۔ اب دیکھیں، تراویح یہ ہمارا ایک عنوان ہے۔ سوال یہ ہے کہ تراویح پر دلائل ہم نے دینے ہیں یا جو تراویح کا قائل نہیں دلائل اس نے دینے ہیں؟ ہم 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں تو کیا 20 پر دلائل ہم نے دینے ہیں یا جس آدمی نے 20 کا انکار کیا ہے دلائل اس نے دینے ہیں؟ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دلائل کس کے ذمے ہیں۔ میں اس کا معنی یہ نہیں کر رہا کہ ہم دلائل دے نہیں دے، دلائل سے بھاگ رہے ہیں، ہم دلائل دیں گے۔ یہ سوچنا جی دلائل کن کے ذمے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کا دادا ایک مکان میں رہتا ہے، پھر اس کا والد اسی مکان میں رہتا ہے، وہیں سے جنازہ اٹھا دادا ابو کا، وہیں سے والد صاحب کا، اب یہ خود اس مکان میں رہتا ہے۔ تو ایک شخص اس آدمی سے کہتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، وہ کہتے ہیں مکان تو میرا ہے، وہ کہتے نہیں میرا ہے۔ تب جو شخص اپنے دادا ابو کے وقت سے اس مکان میں رہ رہا ہے، پہلے دادا ابو پھر ابو جان پھر خود، دلیل اس سے نہیں مانگیں گے، کاغذات اس سے نہیں مانگیں گے، کاغذات اس سے مانگیں گے جس نے اچانک دعویٰ کیا کہ مکان میرا ہے۔ تیرا ہے تو کیا ثبوت ہے؟ اس کے پاس تو ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے دادا ابو یہاں رہتے تھے، اس کے والد صاحب یہاں رہتے تھے، یہ خود یہاں رہتا ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، اور مدعی اسے کہتے ہیں جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے، جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے اس کے خلاف بات کرے تو اس سے پھر دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے دلیل کس کے ذمے ہے۔ ہم ہر چیز کی دلیل اپنے ذمے لے لیتے ہیں، جبکہ بہت ساری چیزوں کی دلیل ہمارے ذمے نہیں ہوتی۔ یہ آپ سلیقہ سیکھ لیں گے تو بہت سارے مقامات کے آپ الجھن سے بچ جائیں گے، بہت سارے مقامات پر آپ الجھن سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس قرآن کریم ہے، پوری دنیا میں قرآن کریم یہی چل رہا ہے، دنیا کے ہر مسجد میں یہی پڑھا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن جی تمہارے پاس وہ ٹھیک نہیں، جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک، ہم کہیں گے تیرے پاس ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو پوری دنیا میں رائج ہے، تیرے پاس کیا دلیل؟ وہ کہتا نہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی ہمارے پاس تو دلیل کی اتنا کافی ہے کہ یہی قرآن پورے عالم میں چل رہا ہے، یہی لکھا جا رہا ہے، یہی مارکیٹ کے اندر ہے، تو نے ایک نئی بات کی ہے، تیرے پاس کیا دلیل؟ تو یہ سمجھا کریں کہ دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہم عام طور پہ اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر میرا جانا ہوا تو ایک ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب آپ لوگ جو اموات جو قبور میں ہیں ان کی سما کے قائل ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا میرے ذمہ تو دلیل نہیں ہے۔ مجھے کہتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ جو قبر میں میت ہے، اس میت کے ثواب اور عذاب کے آپ قائل ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو عذاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو نہیں آتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا نہیں مکمل معنی بتائیں کسی حوالے سے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ عذاب کا معنی ہوتا ہے اعلام الحی علی سبیل الہوان، یا اسے کہا جاتا ہے ایثار العلم الی الحی ہوانا و ذلہ۔ تعبیر کا فرق ہے، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ زندہ شخص کو تکلیف دینا، ذلیل کرنے کے لیے، زندہ شخص کو تکلیف دینا، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، یہ جو قبر والے کے آپ عذاب کے قائل ہیں، جس کا مطلب حیات کے قائل ہیں۔ حیات ہوگی تو عذاب ہوگا، حیات نہیں ہوگی تو عذاب کیسے ہوگا؟ جب آپ نے حیات مان لی ہے، انسان کے اندر حیات ہو اور سنے نا، حیات ہو اور دیکھے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو حیات مانتا ہے وہ سما مانتا ہے، اور جو حیات مانے اور سما نہ مانے دلیل اس کو دینی ہے۔ میرے ذمہ دلیل نہیں ہے، دلیل تیرے ذمہ ہے، تو دلیل پیش کر۔ تو پہلے اپنے ذمے سے ہٹا کر دوسرے کے ذمہ دلیل لاؤ۔ میں پھر وضاحت کرتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے
کہ جی سورج نکلا ہوا ہے لیکن روشنی بھی ہے، دوسرا کہ جی سورج نکلا ہوا ہے لیکن اندھیرا ہے۔ بھائی تو کہتا ہے روشنی، تو دلیل پیش کر۔ ہم کہتے ہیں جو روشنی مانتا ہے اس کی ذمہ دلیل نہیں ہے، جب سورج ہوگا تو روشنی ہوگی۔ جو کہتا ہے سورج ہے لیکن روشنی نہیں، وہ دلیل پیش کرے۔ کیا دلیل ہے؟ بادل بہت سخت ہیں، بات سمجھ آ گئی نا کہ کیوں نہیں روشنی بھی، بادل رکاوٹ آ گئی۔ تو سورج ہوگا تو روشنی ہوگی، دلیل نہیں چاہیے۔ سورج ہو اور روشنی نہ ہو، اب دلیل چاہیے۔ اس تناظر میں بات اچھی طرح سمجھیں، جب ہم 20 رکعت تراوی باجماعت کے قائل ہیں، کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ قائل ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ تو حرمین میں پڑھی جا رہی تھی، صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے، پورے عالم میں پڑھی جا رہی ہے، تو دلیل تم دو نا، جو تم نے پورے عالم کے مقابلے میں ایک نئی چیز کھڑی کر دی ہے، تو دلیل تمہارے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دلائل دیتے ہیں اپنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کہیں ان کا ذہن نہ بنے کہ شاید ہمارے پاس دلیل ہی نہیں، اس لیے ہم دلائل بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دلائل کس کے ذمے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے، ہمارا عنوان کیا ہے، ہم نے دلیل کس پہ دینی ہے۔ اگر موضوع کو واضح کر لیا جائے تو بحث کی حاجت ہی نہیں رہتی، رفڑے ختم ہوتے ہیں، کھڈے ختم ہوتے ہیں، ہنگامے ختم ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے دلائل، اعتدال اور اخلاص کے ساتھ اپنے عنوانات کو کھول رہے ہیں تاکہ یہ الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا موضوع، اپنا عنوان سمجھیں، اور جب کبھی گفتگو کرنی ہو تو اپنے موضوع، اپنے عنوان پر گفتگو کیا کریں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ 20 رکعت تراوی، 20 رکعت باجماعت تراوی، یہ ہمارا عنوان ہے۔ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ میں مثال دوں گا تو آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو میزبان کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں اپنا آج رفع الیدین پر بیان کریں۔ میں نے کہا میں اس کے دلائل دوں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، آپ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ تو کیا رفع الیدین پر بیان کرو؟ نہیں، میرا مقصد یہ تھا۔ میں نے کہا جو تیرا مقصد تھا ان کو لفظوں میں ادا کر کہ مولانا صاحب آج ترک رفع الیدین پر دلائل دو۔ ہمارا عنوان ترک رفع الیدین ہے، نماز کے اندر رفع الیدین نہیں ہے۔ کسی آپ مسجد میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی آپ نا آج فاتحہ خلف الامام پہ بات کرو۔ یعنی کہ فاتحہ خلف الامام کیا ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر فاتحہ خلف الامام کیسے ہو گیا؟ آپ یہ کہو کہ ترک قرات خلف الامام پہ دلائل۔ ہمارا عنوان امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا فاتحہ پڑھنا نہیں، ہمارا عنوان ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی، امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ جس طرح الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن ہے، اسی طرح فاتحہ بھی قرآن ہے، قرآن نہیں پڑھنا۔ اپنے عنوان بیان کیا کریں کہ ہمارا عنوان کیا ہے۔ ہم نے غفلت کی وجہ سے اغیار کے عنوان کو متعارف کرا دیا، اپنے عنوانات کو متعارف کراؤ۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، اس پہ دلائل ہوں گے۔ یہ نہیں کہنا آج ننگے سر نماز پڑھنے پر بات ہوگی، سر ڈھانپ پر نماز پڑھنے پر بات ہوگی، ترک قرات خلف الامام پر بات ہوگی، 20 رکعت تراوی باجماعت پر بات ہوگی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر بات ہوگی۔ اپنے عنوان پیش کرو، اپنے عنوان پیش کرو، اپنے عنوان پر بات کرو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، چھٹی بات یہ سمجھیں ہمارا موضوع کیا ہے، پھر اس موضوع سے متعلقہ دلائل کیا ہے۔ یہ آپ یوں بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بات بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور بات کو آگے چلانا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 7، ہماری گفتگو ہونی ہے تراوی پر، ہماری گفتگو ہوگی تراوی پر۔ اب یہ بات سمجھیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جتنی عبادات ہیں، ہر عبادت کا اپنا اپنا نام ہے۔
نماز عبادت ہے، اپنا نام ہے، اس کی ایک کیفیت ہے۔ روزہ عبادت ہے، اس کا اپنا نام ہے۔ حج عبادت ہے، اس کا اپنا نام ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اس کا اپنا نام ہے۔ ہر عبادت کا اپنا نام ہے، یہ بات سے نشین فرما لیں۔ حج میں ایک حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے۔ جب یہ تین نام ہیں تو اس کا مطلب ان تینوں میں کچھ فرق ہے۔ ایک حج ہے، ایک حج بدل ہے۔ اس کا مطلب کچھ فرق ضرور ہے، تبھی تو نام بدلا ہے نا، وگرنہ نام کیوں بدل گیا؟ نمبر ایک، ہر عبادت کا اپنا نام ہے، اور اگر ایک ہی عبادت کی کئی اقسام ہیں تو ان میں سے ہر قسم کا اپنا نام ہے۔ تراویح عبادت ہے جس کا تعلق نماز کے ساتھ۔ اب نماز میں فرائض بھی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز میں واجب بھی ہیں، مثلا عیدین وغیرہ۔ نماز میں سنت موقدہ بھی ہیں، فجر سے قبل 2 رکعت، ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، مغرب سے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ سنت غیر موقدہ نوافل بھی ہیں، ظہر کی بعد 2 کے بعد 2 نفل، عصر سے پہلے 4، مغرب کے بعد 2 کے بعد نفل، عشاء کے بعد فرض کے بعد 2 رکعت کے علاوہ نوافل بھی ہیں، غیر موقدہ بھی ہیں۔ اسی طرح ان 5 وقتی نمازوں کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں، مثلا مغرب کے بعد نوافل ہیں، ان کا نام اوابین ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نوافل ہیں تو نام تہجد ہے۔ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد کے نوافل ہیں تو نام اشراق ہے۔ 2 گھنٹہ بعد کے نوافل ہیں تو نام اس کا چاشت ہے۔ ایک مخصوص نوافل ہیں 4 رکعت کو، اس کا نام صلاۃ التسبیح ہے۔ آدمی اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے 2 رکعت پڑھتا ہے، نام صلاۃ الحاجت ہے۔ کسی کام کے لیے کام کرنا چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کے لیے 2 رکعت پڑھتا ہے تو نام صلاۃ الاستخارہ ہے۔ اب دیکھو نا، ہر ایک نماز کا ایک نام ہے، تو جو نام ہے اسی نام سے اس نماز کو پکارنا چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں تراویح کی۔ اب اس کا معنی ہے تراویح نماز ہے، تو یہ نماز کی کوئی خاص قسم ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ غلط فہمی یہاں سے لگتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک ہی نماز ہے، چاہے تو اس کو تراویح کہہ لیں، چاہے تو اس کو تہجد کہہ لیں، چاہے تو اس کو وتر کہہ لیں۔ یہ غلطی ہے۔ تراویح مستقل عبادت نماز ہے، تہجد مستقل نماز ہے، وتر یہ مستقل نماز ہے۔ یہ تینوں نمازیں مستقل ہیں۔ وتر کی اپنی تعداد ہے رکعات کی، تہجد کی اپنی تعداد ہے رکعات کی، تراویح کی اپنی تعداد ہے رکعات کی۔ تو ان تینوں کی تعداد الگ الگ ہے۔ وتر کی ہمارے ہاں تعداد 3 ہے، تہجد 8 ہے، تراویح 20 ہے۔ ہم اس پہ دلائل پیش کریں گے۔ کوئی اس کو نہیں مانتا اس کا مسئلہ ہے، کوئی مانتا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم کسی فرقے اور شخص کی بنیاد پہ بات کہتے ہی نہیں۔ ہم تو اپنے حضرات کو بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، عشاء کے بعد پہلے تراویح ہے، اس کے بعد وتر ہے، اور پھر رات کے آخری پہر میں آپ نے پڑھنے ہیں تو تہجد ہے۔ تینوں نمازیں الگ ہیں، تینوں کے نام الگ ہیں، اس لیے تراویح مستقل نماز ہے، یہ ذہن نشین فرما۔ اور یہ تراویح ترویحتن کی جمع ہے۔ ترویحتن کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد اگلی 4 رکعت سے پہلے درمیان میں راحت حاصل کرنے کے لیے وقفہ کرنا، یہ ہے ترویح۔ 4 رکعت پڑھیں، اگلی 4 سے پہلے درمیان میں راحت حاصل کرنے کے لیے وقفہ کرنا، اصل تو یہ ہے۔ اب 4 رکعت کو ترویح کہتے ہیں۔ 4 رکعت پڑھی راحت، پھر 4 پڑھی پھر راحت، پھر 4 پڑھی پھر راحت۔ اب ہر 4 رکعت کو ترویح کہہ دیتے ہیں، تو یوں کہا جاتا ہے کہ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہیں اور 5 ترویحیں ہیں، کیونکہ ہر 4 کے بعد وقفہ کرنا ہے نا، تو ہم نے اس کا نام ترویح رکھ دی۔ اب بتائیں، یہ جو تراویح ہے ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ،
تراوی ترویحتن کی جمع ہے، اور جمع کے کم از کم افراد 3 ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تراوی کی کم از کم مقدار جو ہوگی وہ 4 کے بعد وقفہ، پھر 4 کے بعد وقفہ، پھر 4 کے بعد وقفہ، 12 رکعت تو ہونی چاہیے نا۔ تو جو شخص تراوی مانتا ہے اور 1 رکعت بھی کہتا ہے، اس کا تو تراوی کے نام سے ہی کوئی مناسبت نہیں۔ جو تراوی بھی مانتا ہے اور 2 رکعت کا بھی قائل ہے، اس کی تو تراوی کے نام سے مناسبت نہیں۔ تو تراوی کی مناسبت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 3 ترویح ہے، اور ایک ترویحہ 4 رکعت، کم از کم 12 رکعت۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ پہلے یہ سمجھیں تراوی کس عبادت کا نام ہے، تراوی کون سی عبادت ہے، پھر بات کہنی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، پھر الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ تو تراوی عشاء کے فرائض اور 2 سنت سے فارغ ہونے کے بعد 20 رکعت نوافل کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر کا نام وتر ہے۔ پھر اس کے بعد سونے یعنی صبح صادق سے قبل 8 رکعت تہجد کا نام تہجد ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت پڑھ کے 20 رکعت، اس کا نام تراوی، پھر 3 رکعت، اس کا نام وتر، پھر صبح صادق سے قبل 8 رکعت، اس کا نام تہجد۔ یہ ہے پوری عبادت، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ 8ویں بات سمجھیں کہ تراوی کی ہمارے یہاں حیثیت کیا ہے۔ ایک ہے تراوی کی نماز، تراوی کی رکعت، ایک ہے تراوی کی جماعت۔ یہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تراوی کی رکعات کا، وہ تو ہیں 8، وہ تو ہیں 20۔ جہاں تک ہے تراوی کی رکعات کا تعلق تو وہ ہیں 20۔ یہ تراوی کی 20 رکعات مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد نے بھی پڑھنی ہے، عورت نے بھی پڑھنی ہے۔ اور ایک ہے تراوی کی جماعت، یہ تراوی کی جماعت مرد پر ہے، عورت پر نہیں، اور یہ تراوی کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی اگر ایک گاؤں میں کچھ لوگ تراوی باجماعت پڑھ لیں اور باقی کچھ لوگ عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے باجماعت نہ پڑھ لیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، تو ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو تراوی کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تراوی تو سب نے پڑھنی ہے، لیکن باجماعت چند لوگ پڑھ لے تو کافی ہے۔ اور پھر ہیں تراوی کی راتیں۔ اب وہ پورا رمضان ہے، صرف 2 رات یا 3 رات یا 6 رات نہیں، مکمل رمضان پڑھنی۔ تراوی کی رکعتیں 20، پھر تراوی کی جماعت، پھر تراوی کی راتیں، یعنی مکمل رمضان میں اس تراوی نے چلنا ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں وگرنہ الجھن ہو۔ چند دن قبل ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کے بیانات بڑے شوق سے سنتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں میڈیا کا دور ہے، کتابیں آسانی سے دستیاب ہیں، رسائی بہت آسانی سے ہوتی ہے، تو میں نے فلاں کا بیان سنا، فلاں کا سنا، فلاں ڈاکٹر کا، فلاں پروفیسر کا، اور فلاں مذہبی سکالر کا۔ تو نظرات کی بات یہ بڑی میرے دل کو لگی ہے کہ تراوی کوئی فرض یا واجب یا ایسی ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ ہو سکتا ہو۔ تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی ہی پڑھنی ہے، جتنی سہولت سے پڑھ لو۔ یہ ایک نفلی زائد عبادت ہے، پھر اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ میں نے ان سے گزارش کی جن فیس بکیے یوٹیوبیے سکالرز کا نام آپ نے لیا ہے، ان کی یہ بات تو میں مانتا ہوں، تراوی فرض نہیں، واجب نہیں، اور تراوی نہ پڑھیں روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ میں نے کہا میں اس سے ایک قدم اور بڑھ کر کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض نہ پڑھے تو روزے پر تو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا۔ اس کا ایک تراوی مسکین سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے تراوی نہ پڑھی تو روزہ پھر بھی ہوگا؟ پھر آپ فرائض چھوڑ دیں روزہ پھر بھی ہوگا۔ نماز مستقل فرض ہے، روزہ مستقل فرض ہے، زکوٰۃ مستقل فرض ہے، حج مستقل فرض ہے، یہ تو مستقل فرائض ہے۔ یہ کون سی سمجھانے والی بات؟ میں نے کہا یہ بات سمجھیں کہ تراوی کے ادا نہ کرنے سے روزہ پھر بھی ہوگا،
لیکن اگر تراویح ادا کرنی ہے تو کتنی ہے یہ متعین ہے. اب دیکھیں ظہر میں نے کہا فجر کے 2 فرض ہیں اور 2 سنتیں. اب اگر کوئی شخص 2 سنتیں نہ پڑھے اور فجر کے 2 فرض پڑھے، فرض تو پھر بھی ہو جائیں گے. سنت نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فجر کے فرائض کی قبولیت میں تو سنت کا نہ پڑھنا رکاوٹ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن اگر کوئی بندہ فجر کے فرض سے پہلے سنتیں پڑھنا چاہے تو یہ تو ہوگا نا کہ کتنی پڑھے، اور یہ بھی ہوگا نا کہ کب پڑھے. یہ تو نہیں کہ صبح صادق سے پہلے ہی پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، فجر کے بعد پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، پہلے پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے. اگر فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے. تعداد ان کی 2 ہے رکعتیں، اور وقت صبح صادق کے بعد فجر کے فرض پڑھنے تک یہ وقت. فجر کے فرض پڑھ لی اور آپ سنتیں نہ پڑھ سکے، اب یہ ادا نہیں قضا ہے. ابھی آپ نے کب پڑھنی ہے؟ سورج نکلنے کے 12 یا 15 منٹ بعد. تو مجھے کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میرے پاس آپ کی فائل پڑی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو پھر انشاءاللہ. میں نے کہا نہیں، فائل دیکھنے سے بات نہیں ہوگی، یہ مسلسل گفتگو کرنے سے بات ہوگی. تو خیر ان کے دماغ میں کافی حد تک بات آئی. میں نے کہا انشاءاللہ اگلے نشست پہ پھر کریں گے. آپ کے پاس اس عنوان پہ کوئی دلائل ہو تو آپ بے شک اس کو جمع کریں. نمبر 9، میں نے نمبر 7 پہ بیان کیا کہ تراویح مستقل عبادت ہے. نمبر 8 تراویح کی حیثیت، اور یہ نمبر 9 یہ تراویح کی رکعات اور جماعت. اس حوالے سے میں نے ایک بات کرنی، ذرا اس کو ذہن نشین فرما. وہ یہ تراویح کے حوالے سے نمبر 1 تراویح کی رکعات، نمبر 2 تراویح کی رات، نمبر 3 تراویح میں مکمل قرآن، نمبر 4 ہر مسجد. یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں. تراویح پڑھنی ہے تو 20 رکعت، تراویح پڑھنی ہے باجماعت، تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، تراویح پڑھنی ہے ہر مسجد میں، تراویح پڑھنی ہے مکمل قرآن کے ساتھ. یہ ذہن نشین فرما لیں. ہم نے 5 چیزوں کا تراویح کے اندر خیال کرنا ہے، 5 چیزوں کا تراویح کے اندر خیال کرنا ہے. میں آخر میں پھر اس پر مختصر سی بات کر لوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آج کی نشست کی 10ویں اور آخری بات، میں نے بحمد اللہ تعالی آج کا دورہ تحقیق المسائل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعات پڑھی اور اس میں دعا مانگی ہے. آپ میں سے اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو بہت اچھا کیا، اگر نہیں پڑھی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ 2 رکعات پڑھیں. سبق وقت باقی ہو باوضو ہوں تو اب پڑھ لیں، سبق 2 منٹ مؤخر کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ حضرات میں سے وضو میں دقت ہو، دور ہو تو سبق جاری رکھیں اور سبق کے بعد پڑھ لیں، اور کل کے شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت پڑھ کر آپ نے 3 دعائیں مانگنی ہیں. نمبر 1، یا اللہ اس دورہ تحقیق المسائل کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے. اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ہمارے اس دورہ تحقیق المسائل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے. نمبر 2، یا اللہ اس دورہ کو پورے عالم کے لیے نافع بنا دے. نمبر 3، یا اللہ اس دورہ کو ای مرکز کی پوری ٹیم کے لیے، اے اللہ معاونین کے لیے، ہمارے شرکاء کے لیے، ان تمام کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے. تو 3 دعائیں آپ نے مانگنی ہے. نمبر 1، اے اللہ اپنے کرم سے اس دورہ تحقیق المسائل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے. نمبر 2، پورے عالم کے لیے نافع بنا دے. نمبر 3، ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. چند ایک بنیادی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. کل انشاءاللہ العزیز
तरावी पर दलाइल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अगला सबक शुरू होना है, अभी 4 मिनट बाकी हैं। मैंने आपको 4 मिनट पहले छोड़ दिया है कि जिन हजरात ने नवाफिल पढ़ ली हैं बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़े और वजू है ना भी हो तो जल्दी कर सकते हैं, 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें और उसके बाद शुरू कर दें, क्योंकि हमने अपने काम को ताल्लुक में अल्लाह के साथ करना है, अल्लाह से मांग मांग के करना है, गुनाहों से बच बच के करना है, अल्लाह से मदद मांग के करनी है। हमारे पास इल्म की कमी है, तकवा की कमी है, इखलास की कमी है, हम नालायक हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला की मदद नुसरत के बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। इसलिए इंशाअल्लाह अगला सबक अभी 2-3 दिन बाद शुरू हो जाएगा, तो आप हज़रात 2 रकात पढ़ लें और अल्लाह से दुआ मांग लें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।